السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی گارڈننگ کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ کوئی اتنی خاص اچھی شیئرنگ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کر رہی۔ کچھ نقصان جو ہے وہ میں ان دنوں فیس کر رہی ہوں اپنے گارڈن کے اندر، تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں۔ یہ جو بہت خوبصورت آپ میرے سکلنٹس دیکھ رہے ہیں، اسٹرنگس آف بنانا ہیں اور کچھ ڈفرینٹ سکلنٹس ہیں۔ اگر آپ میرے پہلے سے سبسکرائبر ہیں، پرانے سبسکرائبر ہیں، تو یہ جو پاٹ ہے یا پلانٹر ہے یہ آپ کے لیے نیا نہیں ہوگا۔ میں نے اسی کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ فیری گارڈن بنانا شیئر کیا تھا، لیکن اب موسم کی شدت کی وجہ سے میرے یہ جو سکلنٹس ہیں یہ بہت بری کنڈیشن میں ہیں۔ 2 دن کچھ مصروفیت رہی تو میں گارڈن کے اندر آ نہیں سکی، تو 2 دن کا مطلب ہے کہ تقریباً 4 سے 5 ٹائم پانی جو ہے وہ میرے پلانٹس کو نہیں ملا۔ تو اب تو جب میں آئی ہوں تو میں نے پانی دے دیا تھا۔ کچھ پلانٹس کا مجھے نقصان ہوا، ظاہر ہے آپ کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس چلتے رہتے ہیں، آپ کو نقصان بھی فیس کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ خاص طور پہ جب آپ گارڈننگ کر رہے ہوتے ہیں تو کافی ساری چیزیں آپ کو اچھی بھی ملتی ہیں اور کافی سارے جو ہے وہ بری چیزیں بھی آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہوئے گارڈننگ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ گارڈننگ ہمیں پھر بھی کرنی پڑتی ہے۔ سٹارٹ اپنا جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اپنی روٹین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک ایسی ہابی جو کہ ٹوٹلی ہماری اپنی ہیلتھ کے لیے، ہمارے ارد گرد کے ماحول کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، ہم اس کو کیوں چھوڑ دیں۔ یہ جو فیری گارڈن کے اندر میں نے اینیملز رکھے تھے وہ بھی سارے جو ہیں وہ اس کے اندر، کیونکہ ماشاءاللہ سے اتنی اچھی گروتھ میرے ان سکلنٹس کی چل رہی تھی کہ یہ سارے جو جانور اس کے اندر میں نے رکھے ہوئے تھے یہ سارے اس کے اندر ہی کہیں گم ہو گئے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ اب کیونکہ یہ کافی زیادہ ڈیمیج ہو چکے ہیں تو اب ان کو میں نکال رہی ہوں، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اپنا دکھ، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ کے ہاں جو پلانٹس ہیں ان کی کیا کنڈیشن چل رہی ہے، کیونکہ انسان ہر چیز پہ اختیار رکھ سکتا ہے جتنی اس کے بس میں ہو، لیکن نیچر یا حالات اس طرح کے بن جائیں کہ جس پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہ ہو تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے صبر کرنے کے۔ میرے یہ جو سکلنٹس تھے یہ ایسی جگہ پہ پڑے ہوئے تھے کہ جہاں پہ ان کو صبح کی تقریباً 3-4 گھنٹے کی دھوپ ملتی تھی، لیکن اب ہمارے یہاں ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہائی ہو چکا ہے کہ رات کا جو ہمارا یہاں ٹیمپریچر ہے وہ 29 سے 30 چل رہا ہے، اور دن کا ہمارا جو ہے وہ 44-45 اور کئی دفعہ 47 تک بھی جا رہا ہے۔ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیسیکلی جو سکلنٹس ہیں وہ ٹھنڈے علاقے کے پلانٹس ہیں، یعنی ٹھنڈے ایریاز میں یہ بہت اچھے طریقے سے چلتے ہیں، لیکن جب اتنا ہائی ٹیمپریچر ان کو فیس کرنا پڑتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے جو پلانٹس ہیں ان کی یہی کنڈیشن ہوگی۔ لیکن اب میں اس کو اس طریقے سے نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے بڑی محنت سے یہ سارے جو پلانٹس تھے اس طرح سے یہاں پہ لگائے تھے اور ان کی اتنی اچھی گروتھ یہاں پہ ہو رہی تھی، تو میں اب اگر ڈس اپوائنٹ ہو کے سائڈ پہ بیٹھ جاؤں اور ان کو میں بالکل بھی دوبارہ سے کوشش نہ کروں سنبھالنے کی، تو یہ میرے خیال میں ان پلانٹس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور میری جو گارڈننگ کا جو میرا پیشن ہے اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی۔ تو ابھی میں یہ سارے پلانٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ نکالنا بھی شیئر کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو روٹس بھی دکھا رہی ہوں کہ ماشاءاللہ سے اتنے اچھے پلانٹس میرے چل رہے تھے کہ ان کے اندر روٹس بھی اچھے سے ڈیولپ ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے جب روٹس اچھے سے ڈیولپ ہوں تو پلانٹس تو بہت اچھے طریقے سے چلتے ہی ہیں۔ لیکن بس کچھ مجبوری تھی میری جس وجہ سے مجھے جو ہے وہ 2 دن گارڈن میں نہیں آ سکی، تو اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے یا اس کی جو نقصانات ہیں وہ بھی میں خود جو ہے وہ اپنے گارڈن میں دیکھ رہی ہوں۔ تو اپنی جو گارڈن کے اندر کام کرنے کا جو آپ کی روٹین ہوتی ہے، اگر اس میں کسی وجہ سے بھی کوئی بھی پرابلم آ جائے، آپ اپنے روٹین کے حساب سے کام نہ کر سکیں، تو آپ نے جو اپنے پلانٹس کو اپنا عادی کیا ہوتا ہے، تو پلانٹس تو اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ آپ کی کوئی اور پرابلم بھی ہو سکتی ہے، کوئی مصروفیت اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک آدھ ٹائم یا ایک آدھ دن اپنے پلانٹس کو نہیں دے سکتے، کیونکہ جب آپ پلانٹس کو توجہ دیتے ہیں تو پلانٹس بھی اسی طریقے سے رسپانس کرتے ہیں۔ جب آپ پلانٹس کو نگلیکٹ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کا جو نقصان ہے وہ بھی آپ کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو دل جو ہے وہ میرا کافی زیادہ خفا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب کام تو کرنا ہے، ان کو دوبارہ سے کوشش کرنی ہے، لیکن جو اتنا ہائی ٹیمپریچر چل رہا ہے اس میں بھی جب میں ان کو دوبارہ سے لگاؤں گی تو اس میں بھی مجھے ڈر کافی زیادہ ہے کہ پتہ نہیں ان میں سے کتنے جو پلانٹس ہیں سکلنٹس ہیں، کیونکہ سکلنٹس جو ہیں وہ بہت نازک پلانٹس ہوتے ہیں، اگر تو یہ چلتے رہیں تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ایک طرح سے ہارڈی پلانٹس میں آ جاتے ہیں، لیکن جب یہ ختم ہونے پہ آتے ہیں تو یہ ایک دم سے ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے، جیسے میرے ساتھ ہوا ہے۔
میں نے اس پلانٹر کے اندر یہ جو ویسٹ پانی کا مٹکا تھا اس کے اندر میں نے پچھلے سال بھی اپنے یہ سارے سکلنٹس اس کے اندر لگائے تھے. پھر جب وہ اوور گرو ہو گئے تو اس میں سے میں نے نکال کے دوبارہ سے پتوں کی کھاد کو میں نے اس میں سے نکالا تھا, اور نیکسٹ دوبارہ میں نے ڈرائی لیف اچھے سے بھر کے میں نے اس کے اندر وہ سارے جو سکلنٹس تھے وہ لگا دیے تھے. کیونکہ جو پچھلے سال کا میں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ سکلنٹس کو اگر آپ صرف پتوں کے اندر بھی لگاتے ہیں ایک لیئر صرف مٹی کی لگا کے تو وہ بہت اچھے طریقے سے چلتے ہیں, کیونکہ جو پتوں کی کھاد ہوتی ہے وہ ٹھنڈی کھاد ہوتی ہے, تو وہ آپ کی جو سکلنٹس ہیں ان کو جو نیوٹرینٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی ملتے رہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ کی جو مٹی کی سافٹنس ہے وہ بھی برقرار رہتی ہے. کچھ جو ہے وہ اس کے اندر میں اپنے پلانٹس چھوڑ رہی ہوں, کیونکہ ابھی میں اس کو ہارویسٹ اس کی جو کھاد ہے اس کو نہیں نکال رہی, اس کو میں انشاءاللہ نکالوں گی برسات کے بعد. ابھی جو ہے وہ اس کے اندر سے میں نے سارے جو خراب پلانٹس تھے وہ ہٹا دیے ہیں, اور اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں یہ ناریل کے ٹکڑے. میں نے چھوٹے چھوٹے کٹ کر کے ایک اور پلانٹ کے اندر میں نے ایز بیس ڈالے تھے, تاکہ اس کے اندر جو روٹس ہیں ان کو اچھے سے نیوٹرینٹس ملتے رہیں, پانی سک کرتی رہیں. ہماری جو روٹس ہوتی ہیں ان کو جتنا زیادہ نمی والا ماحول پسند آتا ہے وہ اتنے اچھے طریقے سے چلتی ہیں. لیکن اب اس میں سے میں نے پلانٹس کو نکال کے دوسرے پاٹ میں لگا دیے ہیں, تو اب یہ جو ناریل کے ٹکڑے ہیں یہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں. یہ اس لیے ڈال رہی ہوں کہ جب ہمارے سکلنٹس لگیں گے تو جب میں پانی ڈالوں گی تو ناریل جو ہے وہ پانی کو سک کرتا ہے, تو ہماری جو روٹس ہیں سکلنٹس کی ان کو جو نمی ہے جو چاہیے ہوتی ہے وہ ملتی رہے گی. تو یہ نیچے سے میں نے پورا اچھے سے جو میرے پاس اویلیبل تھی وہ میں نے ڈال کے, اوپر سے میں نے مٹی ڈالی ہے, مٹی تو نہیں ہے سینڈ کہیں گے, اور سینڈ کے اندر جو ہے وہ جو مونگ پھلی کے چھلکے ہیں وہ بھی میں نے ساتھ ڈال دیے ہیں. اب اس کے اندر جو 2-3 پیسز میں نے یہاں پہ فرنٹ پہ لگائے ہوئے تھے یہ پہلے سے میں نے لگائے ہوئے ہیں, اور یہ میں اس لیے لگاتی ہوں کہ جب آپ شروع میں اپنے سکلنٹس کو پانی دیتے ہیں جب تک ان کی روٹس اچھے سے ڈیولپ نہیں ہوتی تو یہاں سے پانی باہر کی طرف آ جاتا ہے, کیونکہ یہ والا جو حصہ ہے یہ تھوڑا سا نیچے ہے اور بیک سائڈ پہ جو پاٹ ہے وہ تھوڑا سا اوپر کی سائڈ پہ ہے. تو اب میں اس کو دوبارہ سے یہاں پہ لگانے کی کوشش کرتی ہوں, جس طریقے سے مجھ سے ہو سکا میں ان کو لگاؤں گی, کیونکہ ابھی بیسک جو میری سوچ ہے یا میری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ میں ان سکلنٹس کو بچا سکوں. کیونکہ اگر یہ تھوڑا سا موسم آگے پیچھے ہوتا تو پھر تو یہ بہت آسانی سے بچ جاتے, یعنی اگر یہ تھوڑا سا رینی سیزن کے سینٹر میں ٹائم ہوتا, یعنی اگست سپتمبر کا ٹائم ہوتا, تب تو سکلنٹس بہت آسانی سے لگ جاتے. تو خراب لیف جو ہے وہ میں ہٹا رہی ہوں, اور ان کو بھی میں کوشش کروں گی کہ ایز لیف کٹنگ جو ہے وہ, کیونکہ آپ پروپیگیٹ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے لگانے کی کوشش کروں گی, کیونکہ خراب لیف جو ہے وہ آگے اس کے اندر فنگس کو مزید ایکٹیو کریں گے. اگر یہ خراب لیف ہم ایسی ایز اٹ از چھوڑ دیں تو جو پلانٹ ہے وہ سٹریس میں ہی رہے گا, اور اپنی جو نیو گروتھ ہے وہ اچھے سے سٹارٹ نہیں کر سکے گا. تو ان کو سائڈ سے ہٹا کے اپنے پلانٹ کو تھوڑا سا ہلکا کرتے ہیں, تاکہ جو پلانٹ کے اندر جو سٹریس ہے یا سٹریس کا جو لیول ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے. اور جس طریقے سے اب میرے سمجھ میں آ رہا ہے میں اس کو ایز اٹ از لگا رہی ہوں تاکہ میرے پلانٹ کم از کم بچ جائیں, کیونکہ اس ٹائم پہ سیٹنگ یا اس طرح کی چیز کو میں ضروری نہیں سمجھتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میرے پلانٹس بچ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ میں کوشش کر سکتی ہوں کہ دوبارہ سے ان کو میں ریوائیو کروں. تو اب میں نے اس کے اندر جو میرے پاس پلانٹس تھے جو تھوڑی بہتر کنڈیشن میں تھے وہ میں نے یہاں پہ لگا دیے ہیں. لگانے کے بعد اب یہ میں کروں گی کہ اس کو شیڈی پلیس پہ میں رکھوں گی, کیونکہ دھوپ میں جو اب مزید اگر میں نے رکھا تو جو تھوڑی بہت اس کے اندر بچت ہو گئی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ میرے پاس بجری ہے, اور یہ بجری جب ہم جھلار ریلوے اسٹیشن پہ گئے تھے تو وہاں سے میں نے 2 بوتلیں بھر کے میں لائی تھی. اس کو میں اس کے اندر ڈالوں گی, ایک میرے پاس ٹوٹا پھوٹا پاٹ ہے اس کے اندر ڈال کے اس کو میں ٹھنڈا کروں گی, تاکہ اگر اس کے اندر کوئی گرمی وغیرہ ہے تو میرے پلانٹس کو افیکٹ نہ کرے. اس کو دھونے کے بعد اس کے اندر سے یہ جو بجری ہے اس کو میں ایز اٹ از اس کے اندر نکال کے پانی سے تو پھیلا دوں گی. اس سے یہ ہوگا کہ جو مٹی ہے وہ ڈائریکٹ اگر اس کے اوپر دھوپ پڑے بھی تو وہ گرم نہیں ہوگی, کیونکہ مٹی اگر گرم ہوتی ہے یا ڈرائی جلدی ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے جو سکلنٹس ہیں وہ بہت زیادہ سٹریس میں آ جاتے ہیں. تو یہ میں اس لیے ڈال رہی ہوں کہ ایز اے سرفیس کور کے طور پہ, اگر آپ چاہیں تو جس طرح سے میں نے پہلے ناریل ڈالے ہیں اس طرح سے بھی ڈال سکتے ہیں, ایز اے ملچنگ میں اس کو یوز کر رہی ہوں. تو اس کو ڈالنے کے بعد میں ایک دفعہ اچھے سے پانی دے دوں گی, اور اچھے سے پانی دینے کے بعد اس کو مکمل طور پہ جو شیڈی پلیس ہے وہاں پہ میں رکھوں گی جب تک کہ ان پلانٹس کے اندر دوبارہ سے گروتھ جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوتی. اور یہ آپ کی اپنی چوائس کے اوپر ہے, آپ اس کے اوپر ایز اے ملچنگ پتوں کے جو ڈرائی لیف ہوتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں.
کوکونٹ کی جو کوکوپیٹ ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں. میں نے یہ بجری ڈالی ہے اور میں اسپیشلی لے کے بھی آئی تھی. میں نے سوچا تو یہ تھا کہ میں اس کو ایز اے ڈیزائننگ اس کے اندر یوز کروں گی، لیکن حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے کہ اب اگر پلانٹس بچ پائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو آپ بھی اپنے پلانٹس کا خیال رکھیں، گرمی سے اپنے آپ کو بھی بچائیں. اور اگر آپ کو یہ میری شیئرنگ اچھی لگی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور اپنے پلانٹس کو جس حد تک ممکن ہے اپنی ذات کو بچاتے ہوئے، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے پلانٹس کو بچائیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.